مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راگوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال اللہ فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاس بانو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دینی اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بین آشنائے سعیر میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدہ تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کا پروان چڑھایا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے، ظالم و جابر، طاقتور و کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ خدمت انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہے، رشدہ پر بریت ہے، بارہا انسان کا منہ نوچا ہے اور حوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوم اور بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے اور ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا عابد کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رکھی سے ہی جان سکون چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمیں وقت مذہب اسلام کو ختم کرنے کی نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے، اور تو کریے کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کچھ بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مدارس
مکاتب پر کسی طرح کی آج نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی، یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ وہ تاریخ آپ حضرات کو یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تقلیدی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ بے قرار سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالعرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اعتراف کر دیا تھا کہ غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کی دم دیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کا ایک غمناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے تلّا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے ٹکرا جاتے تھے۔